الحیاء وحسن الخلق۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر 5 چیزیں کسی میں نہ ہوں تو وہ انسان در واقع کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں، یہ 5 صفات اگر انسان میں ہے تو وہ انسان واقعاً با کمال ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں اس میں نہیں ہیں تو وہ انسان با کمال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو انسان کہلوائے، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو انسان سمجھے، لیکن وہ انسان نہیں، ہدف خلقت سے دور ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خمس من لم تکن فیہ، 5 چیزیں جس میں نہ ہوں، لم یکن فیہ کثیر و مستمتع، اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی کتنے اچھے کام بھی وہ کرے گا لیکن ان کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ کون سی؟ میں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں۔ نمبر 1 العقل، سب سے پہلی چیز انسان میں عقل ہونا چاہیے۔ اگر عقل نہیں ہے تو انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ مثلا جو بھی انسان کام کر رہا ہے، جیسے خود روایات میں ہے، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کے لیے 2 حجتوں کو قرار دیا، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری جیسے اہل بیت علیہ السلام ہے، 14 معصومین ہیں، انبیاء ہیں، یہ حجت ظاہری ہے، یہ جو کہیں گے ہم عمل کریں گے کیونکہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ کچھ حجت باطنی ہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ عقل ہے، یعنی عقل انسان کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ عقل ہی مجھے کہتی ہے کہ اس کے پاس جاؤ جو تم سے بہتر ہے، یہ عقل ہی مجھے سمجھاتی ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھو جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ عقل کہتی ہے نہیں کہتی؟ یہ لاجک ہے، یہ منطق ہے، یہ عقل ہے کہ انسان کو یہ کہتی ہے کہ اے انسان، جو چیز تم نہیں جانتے وہ اس سے پوچھو جو جانتا ہے۔ آپ اگر کوئی لوہے کا کام لیں گے تو مولوی کے پاس تو نہیں جائیں گے، عالم کے پاس نہیں جائیں گے، لوہار کے پاس جائیں گے، آگا یہ کام کیسے ہوگا؟ اگر کھڑکیاں یا دروازے بنوانے ہیں تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ایسے فرد کے پاس جائیں گے، ایسے مستری کے پاس جائیں گے جو دروازے بناتا ہو، ٹھیک؟ اسی طرح اگر آپ کو مسجد بنوانی ہے، گھر بنوانا ہے، آفس بنوانی ہے، کوئی چیز بنوانی ہے تو آپ معمار کے پاس جائیں گے کہ آگا یہ گھر کیسے بنے گا، مسجد کیسے بنے گی، کوئی مہندس، کوئی انجینئر آپ کو بتائے گا جو بناتا ہے۔ اگر کسی ان پڑھ سے مراد یعنی ایسے جس کو بنانا نہیں آتا، مسجد کا کام نہیں آتا، جس کو معماری کا کام نہیں آتا، وہ مستری نہیں ہے، اس فن میں ماہر نہیں ہے، اگر میں مسجد بناؤں گا تو ٹیڑھی بن جائے گی، ہو سکتا ہے ایک دفعہ بناؤں دھڑم کر کے گر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہی نہیں تھا، میں نے مسجد بنائی، اس کی بنیاد غلط رکھی، اس کی دیواریں ٹیڑھی بنا دی تو وہ مسجد بھی صحیح نہیں بنی۔ اسی طرح جو بھی چیز بنائیں گے آپ مستری کو لے کے آئیں گے جو بناتا ہے، جو ماہر ہے، جو معمار ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز، کپڑے اگر آپ کو سلوانے ہیں کس سے سلوائیں گے؟ درزی سے سلوائیں گے، آپ ٹیلر ماسٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ اگر کسی لوہار کے پاس یا کسی معمار کے پاس جو جگہیں بناتا ہے، جگہیں تعمیر کرتا ہے، اس کے پاس لے کے جائیں گے تو آپ کے کپڑے خراب، شلوار کی جگہ شاید قمیص اور قمیص کی جگہ شلوار سیدھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو آتا ہی نہیں تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے مجھے کہ کس کے پاس جا؟ عقل مجھے حکم دیتی ہے کہ آقا جان، اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لوہار کے پاس نہیں جانا۔ کھانسی ہے، زکام ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی اور مسائل ہیں، زخمی ہو جاتے ہو، اس کے پاس جاؤ گے جو ڈاکٹر ہوگا نا۔ اگر لوہار کے پاس جاؤ گے، سونار کے پاس جاؤ گے،
کسی اور کے پاس جاؤ گے تو آپ کو بجائے اس کے کہ صحیح کرے آپ کی شوگر کو اور بڑھا دے گا اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کون حکم دیتا ہے؟ عقل. اسی طرح اس دینی مسائل میں بھی انسان بسا اوقات کچھ افراد ایسے کرتے ہیں کہ جہل مرکب کے شکار ہو جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں جانتے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. آغا جیسے اس دنیاوی کاموں میں مریض ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، لوہے کا کام ہے لوہار کے پاس جاتے ہو، سونے کا کام ہے سونار کے پاس جاتے ہو، جگہ بنوانی ہے معمار کے پاس جاتے ہو، کپڑے سلوانے ہیں درزی کے پاس جاتے ہو، ٹیلر ماسٹر کے پاس جاتے ہو، تو دینی مسائل میں خود کیوں مسئلے حل کرتے ہو؟ عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر صحیح میری سمجھ میں سے میں یہ سمجھ رہا ہوں، وہاں تمہاری سمجھ کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، دین کو آپ نے جانا ہی نہیں ہے، دین جانتے ہی نہیں ہو، تو کیسے آپ نے فتویٰ لگا لیا؟ وہاں پر علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ کون حکم دیتا ہے؟ عقل. وہاں خود مسئلے حل کرو گے، نماز کے مسئلے تمہیں جاننے ہیں تو عالم کے پاس جاننا پڑے گا، عقائد کے مسئلے جاننے ہیں تو عالم کے پاس جاننا پڑے گا، روز مرہ کے مسائل آپ کو اگر جاننے ہیں تو علماء کے پاس جاؤ. وہاں اگر خود فتویٰ دو گے، خود مسئلے حل کرو گے تو تم دین کو خراب کر دو گے، تم بے دین ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ جانتے نہیں تھے. ایک سلیبس طے کر کے جیسے ڈاکٹر بنتا ہے، اسی طرح ایک سلیبس ایک کورس پڑھ کے انسان عالم بنتا ہے. تم بغیر کسی کورس پڑھے ہوئے، بغیر کسی کتاب پڑھے ہوئے 20 سال 25 سال 15 سال عالم کو عالم بننے میں لگ جاتے ہیں، اور آپ حضرت علی بغیر کسی کورس پڑھے ہوئے اور ممبر پہ آئے اور مسائل بیان کر دیے تو عقل کیا کہے گی؟ حاجی آگا مسائل کو خراب کرے گا، صحیح نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا نہیں تھا. جیسے لوہار درزی والا کام نہیں جانتا تھا، کپڑے نہیں سی سکتا، اسی طرح جو ڈرائیور ہے وہ اگر دینی مسائل بتائے گا تو دین کو خراب کرے گا، مسائل غلط بتائے گا. افراد کو بھی علماء کی طرف دینی مسائل میں رجوع کرنا چاہیے، جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں. اگر خود مسائل حل کریں گے، خود مسائل ڈیسائیڈ کریں گے کہ دین میں یہ ہونا ہے یہ نہیں ہونا، عقیدہ یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہے، یہ نماز یوں پڑھنی چاہیے، بابا یہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ اس کے لیے عالم بننا ضروری ہے، سلیبس طے کرنا ضروری ہے. عربی آئے، ادب آئے، ادبیات کے بعد رجال آئے، درایت آئے، فقہ آئے، اصول آئے، تاریخ کا عالم ہو. ان سب علوم پہ دسترسی کے بعد عالم کسی مسئلے کو حل کرتا ہے. تم نے کسی ایک مسئلے میں بھی کوئی علم حاصل نہیں کیا، استاد کے پاس تلمذ نہیں کیا، تو آپ کیسے آپ نے فتویٰ دے دیا کہ یوں سے یوں ہونا چاہیے؟ تو بیڑا غرق کرو گے. اسی طرح تمام افراد سے ہماری یہی گزارش ہے کہ عقل کا استعمال کریں. میں نے ابھی تک کوئی فرمان پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. عقل کیا کہتی ہے؟ جیسے دنیاوی سارے کام، سارے مشغلے آپ جب ان میں رجوع کرتے ہیں ایسے فرد کی طرف جو اس میں ماہر ہے، بیماری میں ڈاکٹر کی طرف، لوہے کا کام ہے لوہار کی طرف، سونے کا کام ہے سونار کی طرف، تو دینی مسائل میں لوہار کے پاس جاؤ گے تو دین خراب کرے گا، ڈرائیور کے پاس جاؤ گے دین خراب کرے گا، سونار کے پاس جاؤ گے دین خراب کرے گا. کس کے پاس جاؤ؟ عالم کے پاس جاؤ، جو دین میں عالم ہو. اگر جاہل کے پاس جاؤ گے، کہیں مدرسے میں نہیں پڑھا، کوئی علم حاصل نہیں کیا، اب وہ کیا بتائے گا تمہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں. بھائی تم پر وہی نازل ہوئی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو؟ تم جب پڑھے ہی نہیں تو تم فتویٰ کیوں دے رہے ہو؟ وہ چیز بیان کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں بیان نہیں کرنی چاہیے. واسأل العلماء، علماء سے پوچھو. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ ہرگز. عالم سے پوچھو. کیوں؟ اگر تم فتویٰ دو گے، وَهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرْبَكَ مِنَ الْأَسَدِ، فتویٰ سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے شکار بھاگتا ہے. شیر سے شکار بھاگتا ہے. فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرو میرے بھائی. اگر تم کسی چیز میں عالم نہیں ہو فتویٰ نہ دو. قیامت کے دن بی بی کو جواب دینا پڑے گا، رسول خدا کو جواب دینا پڑے گا، مولا حسین کو جواب دینا پڑے گا، صلوات اللہ علیہم اجمعین. سب کو جواب دینے پڑے گا کہ ہم نے اس دین کے لیے، مولا حسین یہ فرمائے گا نہیں کہ میں نے دین کے لیے کتنی قربانی دی تاکہ صحیح دین تم تک پہنچ جائے، اور تم جاہل تھے پھر بھی بیان کیا، پھر بھی میرے دین کو، میرے مسائل کو
خداوند متعال نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو غلط انداز میں پیش کیا، اسی لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور تم گمراہ کرنے والے ہو۔ اور گمراہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جانتا نہیں تھا، اس فن میں ماہر نہیں تھا، اس فن میں ایکسپرٹ نہیں تھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ عقل۔ بس سب سے پہلی چیز مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال نہیں کرو گے تم کسی کام کے نہیں ہو، تم بے دین ہو، دیندار نہیں ہو۔ عقل کا عقل سے کام لو۔ نمبر 2 دین۔ عقل ہے تو یہ دیکھو کہ میں دیندار بھی ہوں یا دیندار نہیں ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ اپنی عقل کو ایسے ہی بے مہار چھوڑ دو، نہیں، دیندار بنو۔ اگر بے دین ہو، کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، اولاد ہے، دولت ہے، کسی کام کی نہیں۔ دین ہے تو قبر بھی تمہاری آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے، دنیا بھی تمہاری آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اگر بے دین ہو، کچھ بھی کر لو، کیا بھی کر لو، اپنے آپ کے لیے بڑے بڑے بینر بنواؤ، بڑی بڑی تصویریں بنواؤ، بڑے بڑے محل بنواؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کھانے کھاؤ، کسی کام کے نہیں ہو۔ دیندار بنو گے تو اللہ راضی ہے، اگر دیندار نہیں بنو گے، بے دین بنو گے تو مولا حسین بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ نمبر 3 والادب۔ اگر بے ادب ہو، ادب تم میں نہیں ہے، ادب کا خیال کرو، اس کے ساتھ کیسے بولنا چاہیے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر والد ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اگر عالم ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اگر سید ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اگر استاد ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں اٹھنا چاہیے، کہاں سونا چاہیے، کہاں چلنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ اگر ادب تم میں نہیں ہے تب بھی تم کامل انسان نہیں، اور جس میں ادب نہیں ہے وہ اللہ کو انسان پسند نہیں ہے۔ ادب ایک مفصل موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہے تو گفتگو کریں گے۔ والحیا، چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں بے حیا بھی اللہ کو پسند نہیں، بے غیرت بھی انسان اللہ کو پسند، اللہ کو غیور انسان چاہیے، غیرت مند انسان چاہیے۔ جو غیرت مند ہوتا ہے وہی اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے سب امام غیور ہیں، اللہ خود غیور ہے اور غیرت مندوں کو پسند کرتا ہے۔ بے غیرت اور بے حیا جو افراد ہیں جن میں غیرت نہیں ہے، یہ الفاظ تھوڑے شاید عجیب و غریب ہوں لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ انسان میں غیرت ہونی چاہیے۔ غیرت کی قسمیں ہیں، ایک ایمان کی غیرت ہوتی ہے، ایمانی غیرت۔ ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک عالم دین ایک اچھی مثال دے رہا تھا کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی آپ کو وڈیرا، کوئی سید، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اس کو اگر 3 دفعہ کہے کہ ادھر آؤ، ایک دفعہ کہے گا، وہ اگر یوں کرے گا تو دوسری دفعہ کہے گا کہ ادھر آؤ، اگر تیسری دفعہ کہے گا وہ کہے گا کہ بھائی وہ ایم این اے تمہیں بلا رہا ہے، وہ سید تمہیں بلا رہا ہے، وہ عالم تمہیں بلا رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ تو وہ خود بخود آ جائے گا، وہ خود بخود۔ کیوں؟ شاید ایم این اے برا مان جائے، شاید مولوی صاحب برا مان جائے، شاید سید برا مان جائے، شاید وہ وڈیرا برا مان جائے۔ کیا کہے گا؟ یار میں وہ بلا رہا تھا، میں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس عالم نے مثال بہت اچھی دی۔ اس نے کیا فرمایا کہ ایک وڈیرے، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک پیسے والے کے بلانے پر تم 3 دفعہ بلایا اس نے اور آ گئے، خدا دن میں کتنی دفعہ تمہیں بلاتا ہے؟ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل۔ یہ آذانیں کیا ہیں؟ خدا بلاتا ہے، آتے نہیں ہو، وڈیرا بلاتا ہے، چلے جاتے ہو۔ خدا بلاتا ہے، خدا نہیں بلاتا۔ آیا خدا سے یہ وڈیرا اوپر ہے؟ یہ ایم این اے اوپر ہے خدا سے؟ الیاذ باللہ، نہیں، ہرگز۔ خدا سب سے زیادہ ہے، طاقتور ہے، اس جیسی عزت کسی کی نہیں ہے، وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ خدا بلاتا ہے آذان میں، اللہ اکبر کے بعد حیا علی الصلاح 2 دفعہ، حیا علی الفلاح دوبارہ 2 دفعہ، حیا علی خیر العمل، یہ 2، 4، 6 اور اللہ اکبر 4 دفعہ۔ یہ دن میں کتنی دفعہ خدا بلاتا ہے؟ اے بندے آ جا، اے بندے آ جا، اے بندے آ جا، لیکن آتے نہیں ہو۔ لوگوں کے کہنے پہ کئی دفعہ ان کے دروازے پہ چلے جاتے ہو، پیسوں کی لالچ میں، لوگوں کے ڈر سے، لیکن میں خدا بلاتا ہوں جو تمہارا خالق ہوں، آتے نہیں ہو۔ اب تم مجھے بتاؤ، اس کے پاس کس کے لیے جاتے ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ کیا تمہیں رزق میں نہیں دیتا؟
کیا تمہارا میں خالق نہیں ہوں؟ کیا تمہارا میں مالک نہیں ہوں؟ اس دنیا اور آخرت کا مالک میں نہیں ہوں؟ قیامت کے دن کا مالک میں نہیں ہوں؟ ان کے پاس چلے جاتے ہو، میرے پاس نہیں آتے؟ ان سے حیا کرتے ہو، مجھ سے حیا نہیں کرتے؟ یہ ہے فرق، ڈفرنٹ۔ اور آخری چیز وہ حسن الخلق، مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پانچویں چیز انسان میں جو ہونی چاہیے وہ حسن خلق ہونی چاہیے، اچھا اخلاق۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رسول خدا فرماتے ہیں میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ آپ کے اخلاق کو اچھا کروں۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ کتنا بڑا نمازی بھی ہو، کتنا بڑا پابند بھی ہو، لیکن اچھا اخلاق اگر نہیں ہوگا تو وہ اچھا انسان بھی نہیں۔ اچھا اخلاق، انسان خوشرو، ہمیشہ مسکرانا۔ ایک مومن دوسرے سے ملے تو مسکرا کر کے ملے، ایسے نہ ملے کہ مثلا اس نے چوری کی ہوئی ہے، ہاں منہ کو پھیلا پھیلا کے اور ایسے آنکھیں نکال کے اس کے ساتھ ملے، نہیں، مسکرا کر کے ملنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں تم مسکرا کر کے ملو گے میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ کروں گا۔ بشاشت چہرے میں، وہ بشاشت ہونی چاہیے، چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ انسان ملے کہ دوبارہ پھر جی نہ چاہے اس کے ساتھ ملنے کا، ایسے نہ ہو۔ حسن خلق، اچھا اخلاق ہوگا تو امام حسین کو بھی پسند ہے، خدا کو بھی پسند ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں اگر انسان میں عقل، ادب، حیا اور حسن خلق اور یہ چیزیں اور دین، یہ پانچ چیزیں اگر انسان میں ہے، مولا حسین فرماتے ہیں یہ پانچ چیزیں اپناؤ میں حسین تمہاری شفاعت کروں۔ یہ پانچ چیزیں انسان میں ہونی چاہیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق کے امام حسین علیہ السلام ہمیں ان پانچ چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔